السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ کے فضل سے کرم سے ہم آپ نیکسٹ ویڈیو میں جا رہے ہیں۔ اپنے ٹینسز کی پہلی کلاس کا جو ہے ہم آغاز کر رہے ہیں۔ ہم نے ٹائم کے بارے میں ڈسکس کیا، ٹائم کیا ہوتا ہے۔ اس کے بعد ہم نے ٹینسز کو دیکھا کہ ٹینس ہوتا کیا ہے، یہ لفظ کہاں سے بنا ہے، اس کے لغوی اور اصطلاحی معنی کیا ہوتے ہیں۔ لیکن آج ہم نے ٹینس کی پہلی کلاس جو ہے اس کی طرف آنا ہے۔ لیکن اس سے پہلے ہم نے جو ڈسکس کیا، ہم نے ٹینسز کو دیکھا کہ زمانے جو ہیں وہ تین طرح کے ہوتے ہیں۔ ایک وہ وقت، ایک وہ زمانہ جو پیچھے گزر گیا جس کو پاسٹ کہتے ہیں، دوسرا وہ جو آنے والا ہے، اور تیسرا وہ جو ہمارے سامنے ہے جو پریزنٹ ہے۔ لیکن آگے ہم نے مزید اس کی برانچز کو بھی دیکھنا ہے کہ جو پریزنٹ ہے اس کو بھی ہم نے برانچز میں ڈیوائیڈ کیا، اور پاسٹ کو بھی، اور اسی طرح سے ہم نے فیوچر کو بھی اس کی برانچز میں تقسیم کیا۔ اسی لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو ہمارے پاس جو برانچز کل بنتی ہیں، اس کی کمپلز بنتی ہیں، وہ بنتی ہیں 12۔ تو ہم اس میں 12 جو ہیں وہ ٹینسز آتے ہیں۔ تو آج پہلا ٹینس ہم دیکھیں گے پریزنٹ انڈیفینٹ ٹینس، فی الحال مطلق کو ہم دیکھیں گے۔ اس کا انٹروڈکشن، اس کا تعارف اس طرح سے ہوگا کہ اگر کسی جملے میں کام کا کرنا یا ہونا زمانہ حال میں پایا جائے لیکن وقت کا تعین نہ ہو تو ایسے جملے کو فعل حال مطلق میں شمار کیا جاتا ہے۔ انگلش میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ پریزنٹ انڈیفینٹ ٹینس، انڈیفینٹ سے واضح ہو رہا ہے کہ یہ ڈیفینٹ نہیں ہے، یعنی کہ واضح نہیں ہے، یہ انڈیفینٹ ہے، یہ غیر واضح ہوگا، اس میں صرف خبر دی جائے گی۔ جس طرح ایک یونیورسل ٹروتھ ہے، سورج مشرق سے نکلتا ہے، پہلے بھی ہم نے اس کو ڈسکس کیا کہ یہ یونیورسل ٹروتھ ہے، یہ فعل حال مطلق میں ہے۔ اب اس میں یہ بات تو نہیں پتہ کہ سورج کب نکلتا ہے، کس وقت نکلتا ہے، یہ سب کو ہی معلوم ہوتا ہے۔ ایک غیر واضح سی بات ہے کہ سورج جو ہے یہ مشرق سے نکلتا ہے، یہ ایک خبریہ جملہ ہے۔ جسی طرح اسلم کھانا کھاتا ہے، اسلم سکول جاتا ہے، تو اس کی ہم جب پہچان کریں گے تو وہ ہمیں کس طرح سے ہوگی؟ کوئی بھی ہم سینٹینس یعنی جملہ دیکھیں گے تو ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ یہ جو جملہ ہے یہ پریزنٹ انڈیفینٹ ٹینس کا جملہ ہے؟ تو فعل حال مطلق کے جملوں میں اگر ہم دیکھیں، اردو میں آخر میں لفظ آتا ہے تا ہے، تی ہے، تے ہیں وغیرہ۔ مثلا میں کھانا کھاتا ہوں، وہ سکول جاتا ہے، اسی طرح گائے ہے، گھاس کھاتی ہے۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ پریزنٹ انڈیفینٹ ٹینس میں اس کا شمار کیا جائے گا۔ یہ اس کی پہچان ہم نے پہلے دیکھی کہ وہ تا ہے، تی ہے، اس کے آخر میں آ رہا ہے، تو پتہ چل رہا ہے کہ یہ پریزنٹ انڈیفینٹ ٹینس کا جملہ ہے۔ اور انگلش میں اس کا جو پہچان ہوگی وہ جو ہوگا ورب، اس کی پہلی فارم کو ہم دیکھیں گے کہ اگر ورب صرف یوز ہو رہا ہے اور اس کی پہلی فارم ہے تو وہ پریزنٹ انڈیفینٹ ٹینس کا جملہ ہوتا ہے۔ اس کو بنانے کا طریقہ کیا ہے کہ پہلے اس میں سبجیکٹ آئے گا، اس کے بعد ورب آئے گا، اس کے بعد پھر جا کر اس میں آبجیکٹ آئے گا۔ لیکن جو ورب ہوگا وہ صرف اکیلا ورب آئے گا، اس کے ساتھ کوئی ہیلپنگ ورب نہیں ہوگا، کوئی ایکسٹرا آرڈینری ورب نہیں ہوگا، صرف ایک ورب یوز ہوگا اور وہ ایکشن ورڈ ہوگا۔ لیکن اس کے ساتھ کوئی ورب اور نہیں ہوگا، صرف ایک ورب ہوگا، مین ورب، اور اس کی پہلی فارم ہوگی۔ اگر پہلی فارم نہیں ہے تو وہ فی الحال مطلق پریزنٹ انڈیفینٹ نہیں ہوگا، وہ کوئی اور ٹینس ہوگا۔ اگر اس میں ہم نے پہلی فارم یوز کی ہے اور صرف مین ورب یوز کیا ہے تو یہی پریزنٹ انڈیفینٹ ٹینس ہوگا، اس میں کوئی بھی ہیلپنگ ورب یوز نہیں ہوتا ہے۔ لیکن ہم نے اگر جملہ کو منفی بنانا ہے، یعنی کہ نیگیٹو سینٹینس بنانے ہیں، تو اس کے لیے ہم کیا کرتے ہیں؟ فعل حال مطلق میں جو اس کا ورب ہوگا اس سے پہلے ہم ایک ورڈ یوز کرتے ہیں ڈو، اور اس کے بعد ناٹ کا یوز کریں گے۔ ڈو اس کا ہیلپنگ ورب نہیں ہے، لیکن اس کے نیگیٹو سینٹینس بنانے کے لیے ڈو کا استعمال کیا جاتا ہے۔ لیکن اگر سبجیکٹ جو ہے وہ ہمارے پاس واحد ہوگا یا کوئی سنگولر ناؤن ہوگا
جس طرح ہی شی اٹ ہے، اس طرح کا کوئی ہمارے پاس سبجیکٹ ہے تو اس کے بعد ہم ڈو کو جب استعمال کریں گے تو وہ ایس فارم میں آئے گا، وہ ڈو کی بجائے ڈز ناٹ بن جائے گا۔ اسی طرح جو ہمارے پاس سینٹنس ویسے اسرٹیو سینٹنس سادہ جو فقرات بنتے ہیں اس میں بھی جب ہمارے پاس سبجیکٹ جو ہے وہ سنگولر ہوگا یا واحد ہوگا تو ہم جو ہے اس کی مین ورب کے ساتھ جو ہے ایس فارم کا وہ یوز کریں گے، اس کے ساتھ ایس یا ای ایس کا اضافہ کریں گے۔ اسی طرح ہم جب انٹراگیٹو سینٹنس بنائیں گے، سوالیہ جملے، تو اس میں جو ہیلپنگ ورب ہوگا یا ڈو ڈز جو ہے یہ کیا ہوگا، یہ سبجیکٹ سے پہلے آئے گا۔ اکثر ہم غلطی کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں جی یہ جو ہیلپنگ ورب ہے یہ فقرے کے شروع میں آئے گا، نہیں، جملے کے شروع میں نہیں آئے گا بلکہ یہ سبجیکٹ سے پہلے آئے گا، جو ہمارا فاعل ہوگا اس سے یہ پہلے آئے گا، اور مین چیز اس کے آخر میں کویسچن مارک آئے گا، سوالیہ نشان۔ اگر سوالیہ نشان ہم نے نہیں ڈالا تو وہ ہمارا سینٹنس انٹراگیٹو یعنی کہ سوالیہ فقرہ نہیں بنے گا۔ تو یہ تھے ہمارے پاس آج کا مختصر سا، ہم نے پریزنٹ انڈیفینٹ ٹینس کو ڈسکس کیا کہ اس میں اس کی پہچان کیا ہوگی، اس کا انٹروڈکشن کیا ہے، اس میں سوالیہ فقرے کیسے بنتے ہیں، منفی فقرے کیسے بنتے ہیں۔ تو انشاءاللہ ہم ٹینسز کو ایک بار دیکھنے کے بعد ان کی ایگزامپلز کو بھی بغور دیکھیں گے۔ تو آئیے ہم ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں اور دیکھتے ہیں اگلا ٹینس۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔